پھر چلے گئے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم و معزز سامعین اکرام، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے پیارے محبوب پاک سید لولاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. گزشتہ ہفتے طبیعت ناساز تھی، اس ہفتے بھی کچھ ایسے ہی سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفاء کلی عطا فرمائے، اور ہماری ٹیم کے جو بھی افراد کام کرنے والے ہیں، بالخصوص میرے صاحبزادے محمد شارق صاحب، ان کی کچھ طبیعت آج بھی ناساز ہے اور کچھ ٹیکنیکل پرابلم بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم تاخیر سے یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت اور بلندی عطا فرمائے، کیونکہ محض اس کا ہی فضل ہے کہ اس نے یہ ہمیں اس کام کے لیے چنا. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اس وقت طرح طرح کی مصروفیات میں مشغول ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پیارے محبوب پاک کے ذکر کے لیے چن لیا. کہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے. اب بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے. گزشتہ ہفتے بڑی خلش رہی. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا خصوصی پروگرام ہم نہیں کر سکے. آج یہ پورا مہینہ انشاءاللہ العزیز ہم ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جشن میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ اور اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس ماہ مبارک میں کریں گے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اسی عنوان سے ہم اپنے پروگرام کو مزین فرمائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اور الحمدللہ ہر پروگرام میں اگر کچھ ان کی ذاتی مصروفیات نہ ہو، کیونکہ یہ نکاح بھی پڑھاتے ہیں اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اتوار والے دن ہی ان کا نکاح آ جاتا ہے. اب یہ ظاہر والد محترم سے لوگ بہت محبت کیا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کے والد ماجد ہمارے مرشد کریم ان کے خاندان والوں کے نکاح پڑھائیں، تو اسی محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو والد ماجد سے جو محبت کرتے تھے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہمارے بچوں کا نکاح پڑھائے، تو اس وجہ سے ان کی مصروفیات ہوتی ہے. کبھی آپ یہ دیکھیں کہ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں تو انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا ہوا تھا، بس مریدین کی محبت ہوتی ہے کہ وہ انہیں کھینچ کر لے جاتی ہے اور مجبوری ہوتی ہے، ورنہ ان کے لیے جو ان کے مریدین محبین جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ یہاں اسٹوڈیو میں انہیں بہت کوشش کرتے ہیں کہ انہیں دیکھیں اور ان سے فرمائشیں بھی کرتے ہیں اور شکوہ بھی کرتے ہیں. یہ ان کا شکوہ بھی ان سے محبت کی جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہے. میسیج آتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ نہیں آئے، تو یہ بہت ہی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں آ پاتے. بہرحال انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم دونوں اس پروگراموں کو لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری
اور ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص آپ تمام سامعین کرام کا جو ہمارے پروگراموں کو دیکھتے ہیں ان کے بھی خاندان میں، اہل و عیال میں جو بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں بہرامند فرمائے۔ آئیے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان اللہ۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان اللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے ہمارے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہ القدسیہ۔ آئیے وہ کلام پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اس کی بڑھائی بھی ہے، اور ہم بچپن سے اس ترانے کو، اس کلام کو سنتے آ رہے ہیں۔ آئیے پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور اس کلام کی برکات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اخلاص کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی
सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादिन इरशूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। आप शुरू फरमाइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आमना बीबी के गुलशन में आई। दूर कहते हैं मोती को, और यतीम तन्हा यकता, वो यकता मोती। यतीम के माने यकता के भी हैं, तन्हा के भी हैं। तन्हा ज़ाहिर है जब वो यतीम होता है तो तन्हा हो जाता है ना, उसके सर से उसका बाप का वालिद का साया उड़ जाता है, तन्हा हो जाता है। तो इन मानों में तो तन्हा भी होता है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया यतीम माहे नबुव्वत मोहरे रिसालत माहे नबुव्वत मोहरे रिसालत साहिबे खल्क़े अज़ीम मदनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। प्यारी सूरत हंसता, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से चढ़ते फूल। प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से जड़ते फूल। नूर सारा पा चांद सा चेहरा, नूर सारा पा चांद सा चेहरा। हक का प्यारा रसूल मदनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। इस कलाम में जो तशबीह दे रहा है शायर, वो चांद से दे रहा है। चांद से इसलिए दे रहा है कि कायनात में अल्लाह ताला ने चांद को बहुत खूबसूरत बनाया है और उस पे आंखें ठहर जाती हैं, उसमें जलाल की कैफियत नहीं है, ठंडक है। और ऐसे ही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो चेहरे में जो ठंडक थी, जलाल की थी। ये अलग बात है कि सहाबा इकराम इतने ही अदब वाले थे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निगाह भर के देखा नहीं करते थे, आंखें नीचे कर लिया करते थे। तो सहाबा फरमाते हैं, एक सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा चांद को, 14वीं का चांद चमक रहा है और एक तरफ आका। मैं कभी चांद को देखूं, कभी सरकार को, कभी चांद को देखूं, कभी सरकार को। मैं हैरत में पड़ गया कि चांद से ज्यादा खूबसूरत मेरे आका का चेहरा है।
प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल नूर सरापा चांद सा चेहरा हक का प्यारा रसूल मदनी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। देखे बाई दो करीब गैब की खबरें देने वाला अल्लाह का वो हबीब मदनी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। अभी हमारे हजरत साहब ने एक शेर पढ़ा, गैब की खबरें देने वाला। तो जन्नत जो है वो भी गैब है, और सबसे बड़ा जो गैब है वो है अल्लाह तबारक व तआला। जब अल्लाह ही ना छुपा तो कायनात में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब से पोशीदा रखी होगी। पोशीदा मतलब छुपी हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपना खुद दीदार करा दिया तो बाकी कायनात की हर चीज़ तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा और हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उनकी इक्तिदा में सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए तो हमने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह, हमने देखा दौरान नमाज आपने अपना दस्ते अक़दस बुलंद किया आसमान की तरफ और ऐसा लगा कि कोई चीज़ पकड़ी, फिर छोड़ दी और फिर वापस अपनी जगह पर आकर नमाज मुकम्मल की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मुझे दौरान नमाज जन्नत दिखाई गई। तो मैंने जन्नत में देखा कि एक अंगूर का गुच्छा लगा हुआ है, तो मैंने चाहा उसे तोड़ लूं, तो इस ख्याल से छोड़ दिया कि अगर मैं तुम्हें दे देता तो तुम उसे खाते रहते और दुनिया ख़त्म हो जाती, यानी क़यामत आ जाती और वो अंगूर का गुच्छा ख़त्म नहीं होता। गैब की खबरें देने वाला अल्लाह का वो हबीब मदनी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। हामिदो महमूद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हामिदो महमूद और मोहम्मद दो जग के सरदार, जान से प्यारा कि काली घटाएं हो गई सारी दूर, मशरिको मगरिबो दुनिया डरे हो गया नूर ही नूर मदनी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की इसमें बढ़ाई भी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
मदह सराई भी थी। तो अब हम पीर तरीक़त रहबर शरीयत वली नेमत सरमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना कारी मोहम्मद निसारुल सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फर्जंद की जानिब चलते हैं और उनसे कुछ सुनेंगे। इंशाअल्लाह दिल हमारा बाग बाग हो जाएगा। आज के उन्वान से आप हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। कुछ छोटे छोटे मुख्तसर से वाक़यात जो आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से आपने मुंतखब किए हैं, चुनीदा किए हैं, इंशाअल्लाह वो हमें सुनाएंगे और हमें महसूस फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों को मर्तबा कमाल तक पहुँचाने वाला है, और उसके बाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम खुलासा मौजूदात शाहिल औलाक रसूल पाक सैयदुल अबरार महबूब परवरदिगार शाह सवार बर्क़ मक़सूद कायनात सरवर कायनात जान आलम हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अर्ज़ करने के बाद अभी जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है कुरान करीम की, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। तो आला हज़रत ने कंज़ुल ईमान में इसकी तफसीर में फरमाया कि नेमत से मुराद वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, और इनमें वो भी जिनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया गया है उन नेमतों के ज़िक्र का। इसलिए कि हुक्म फरमाया कि नेमत का बयान शुक्रगुजारी है। हम मुसलमानों के लिए हुज़ूर पुर्रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत से बढ़कर कौन सा दिन इनाम होगा। तमाम नेमतें उन्हीं के दुफैल तो हैं, और ये दिन ईद से भी बेहतर के इन्हीं के सदक़े में ईद हुई, और इसी वजह से पीर के दिन का रोज़ा रखने का सबब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी इस दिन मेरी विलादत हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आली शान है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो मैं अफलाक को पैदा ना फरमाता। मज़ीद फरमाया कि ए महबूब, अगर आपकी शान रफ़ी का इजहार मकसूद ना होता तो मैं इस कायनात को पैदा ना फरमाता। रब्बुल आलमीन के इस फरमान से मालूम हुआ कि सारी कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बनाई गई। कायनात बनती जा रही थी, गोया इस कायनात अर्ज़ी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद व इस्तक़बाल की तैयारियां हो रही थीं। अल्लाह रब्बे करीम ने ज़मीन का फर्श बिछा दिया, सब्ज़े का कालीन बना दिया, फूलों के गुलदस्ते सजा दिए, नहरों की सबीरें लगा दी, आसमान को साहिबान बना दिया, चांद और सूरज को गुलूब बना दिए, गुलूब जला दिए, सितारों के कुमकुमे सजा दिए, पत्तों की झंडियाँ लगा दी। गोया जब सारी कायनात मुज़य्यन हो गई तो फिर इस कायनात अर्ज़ी में नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर से लेकर के हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक अल्लाह ताला के उलुल अज़म नबी व रसूल वादा मीसाक के तहत अपनी अपनी कौमों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर देते रहे कि हुज़ूर आ रहे हैं। हर नबी जो भी तशरीफ़ लाते उनका यही था कि हुज़ूर आ रहे हैं, इनकी आमद की खबर देते कि अल्लाह के महबूब तशरीफ़ ला रहे हैं। अरे यही तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जिक्र किया जाए, और जब तक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कदम इस जहान अर्ज़ी में नहीं रखे, आपकी आमद के चर्चे इस अंदाज से होते रहे कि हर नबी और रसूल अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कौमों में आपकी आमद और शान व अज़मत के नजराने इस अंदाज से पेश करते रहे कि हुज़ूर आ रहे हैं, हुज़ूर आ रहे हैं। और फिर वो दिन आ पहुँचा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात अर्ज़ी को रौनक बख्शी। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, ज़माने पर एक अजीब निखार आ गया,
اور مخلوق خدا اللہ کریم کا شکر بجا لائی. سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر خیر سے اپنی محفلوں کو معطر کرنے لگے اور ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجانے لگے. سوائے ابلیس کے ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا اور زبان حال سے یوں گویا ہوتا تھا کہ حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا مرحبا. اور کچھ ایسا ہی سما تھا کہ یہ بازبان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر انوار پر لا تعداد انوار و برکات کی بارشیں فرمائے. کہ آپ ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تاریخ اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام، ائمہ مجتہدین اور اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شروع سے ہی محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب تک یہ سلسلہ بڑی آب و تاب سے جاری ہے اور رہے گا انشاءاللہ. کہ بزبان امام اہل سنت، قاطع نجدیت، محسن اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، نازع علی رسول، عاشق رسول حضرت علامہ مفتی حافظ الشاہ احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اپنے نعتیہ دیوان میں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مقطع میں حضرت فرماتے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں نے جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کری تھی وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو. تو نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور وہ بھی جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. اب کوئی نعمت جو ہوتی ہے وہ ایک گھر بھر کے لیے ہوتی ہے، کسی کے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس خاندان کے لیے ہوئی، اس پورے چاہنے والے جو ان کے ہیں تمام ان کے لیے ہوتی ہے. کوئی نعمت ایک شہر کے لیے ہوتی ہے اور کوئی نعمت جو ہے پورے ملک کے لیے ہوتی ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں کہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ محبوب اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ یہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، یہ چاند سورج بناتا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں اور کائنات کی جان بھی ہیں.
تو ایک مرتبہ مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت میں کیونکہ وہ مسلمان تو ہوں نہیں اور وہ قرآن و حدیث کے دلائل کو آپ جو بتائیں گے تو میں وہ میرے لیے قابل عمل نہیں ہے، تو میں اسلام کا مطالعہ کیا تھا میں نے اور واقعہ معراج بھی پڑھا تھا میں نے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نے لامکہ تک سفر کیا اور ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ کے دیدار بھی کیا اور جنت دوزخ کی سیر بھی کری، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ کوئی عقلی دلیل ہمیں دے دیں ایسی۔ تو مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں عقلی دلیل ہی دوں گا۔ تو آپ کے زمانے میں اس ٹائم وہ گھڑیاں چلتی تھیں چابی والی، تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی یہ گھڑی ہے وہ اگر 10:10 پہ رک گئی، اب اگر وہ 10 سال رکی رہی اور چابی اس کی ختم ہو گئی، اگر اس کو جب چابی دیں گے تو کہاں سے چلے گی؟ تو کہ بھائی حضرت وہ تو 10:10 سے شروع ہو جائے گی وہاں سے، کہ لگا آپ کوئی بتا سکتا ہے کہ گھڑی کتنے دیر رکی رہی اور کب سے چلی اور کب رکی؟ فرمایا سرکار حضرت ایسے تو نہیں بتا سکتے، ظاہر ہے جہاں پہ رکی تھی وہیں سے چل پڑی۔ تو کہنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وجہ کائنات، عالمین کی جان ہے یہ، جب جان چلی گئی تو کیسا دن اور کیسی رات اور کیسے 24 گھنٹے میاں وہ عالم وہیں رک گیا۔ اب وہ لاکھوں سال کا اربوں سال کا بھی اگر سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے اگر کیا ہے تو عالم تو وہیں رکا ہوا تھا، تو ٹائم اور اسپیس تو وہیں رک گیا نا۔ اب جب جان واپس آئی تو جہاں سے رکا تھا وہیں سے چلنا شروع ہو گیا۔ اب کوئی کیا بتائے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں رکے تھے؟ کہ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی برکت پر انوار پر لا تعداد انوار و برکات کی بارشیں فرمائے، کہیں کسی بھی موضوع پر اعلیٰ حضرت نے ہم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، وہ واقعہ معراج ہو یا سرکار کی آمد مصطفیٰ ہو، کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا محبوب تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ کائنات نہیں بناتا، یہ زمین نہیں بناتا، یہ کہکشاں نہیں بناتا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ ساری بات تو اپنی جگہ وہ تو ہے، لیکن یعنی جو اس کا لب لباب یہ ہے کہ اتنی بڑی بات کہتی اللہ رب کریم نے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ فرمایا اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا، سبحان اللہ، یعنی بات ہی ختم کر دی اللہ نے۔ تو یہ تو کائنات کی جو ساری ہے یہ تو صدقہ ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور جس کو جو بھی ملا یہ سرکار کے نعرین شریف کا دھون ہے سمجھے۔ اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ بھی سرکار کا صدقہ ہے، اگر ہم جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ بھی آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا، فرمایا کہ محبوب پوری زمین پاک ہے، جہاں چاہو آپ کے غلامان مصطفیٰ جہاں چاہیں عبادت کر لیں، کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے کہ یہی عبادت ہو سکتی ہے، پوری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا سرکار کی پیدائش کی خوشی میں۔ اور وہ جو آتش قدا جل رہا تھا کتنے سالوں سے، اس کی آگ بجھ گئی اور اس کے جو کنگورے تھے وہ ٹوٹ کے گر گئے، تو ان کے جو وہ بڑے تھے انہوں نے کہا کہ آج کوئی بہت بڑا اوتار پیدا ہوا ہے، اور ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اور یہ ان کی آمد سمجھے کہ پیدائش ان کی ہو گئی ہے، یعنی ان کا میلاد ہو چکا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یعنی بس یہی ہوا کہ حضور آ گئے ہیں، یہ کرم ہو گیا حضور آ گئے ہیں، یہ نعمتیں مل گئیں حضور آ گئے ہیں، یہ فضل و کرم ہوا اللہ کا حضور آ گئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں کہ اس سے بڑی کوئی نعمت یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کوئی اپنا محبوب دیتا ہے کسی کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب دیا، اتنی
اور پھر سب سے بڑی بات کہ معراج شریف میں جو ہے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی عطا سے وہاں جانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ کا دیدار کرنا سرکار کا اللہ کی عطا سے وہ اتنا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وہاں جانے کے بعد پھر واپس آنا اور ہم گناہ گاروں کو یاد رکھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جب اللہ نے فرمایا تھا محبوب ہمارے لیے کیا لے کے آئے، تو فرمایا میری التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، یہ سب خدائے رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سلام کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ہم تو یاد آنے نہیں چاہیے تھے، لیکن آج فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت دیکھیں کہ کتنی محبت تھی، اور کہ اب سرکار نے اللہ تعالیٰ نے وحی کی صیغے سے سلام کہا، لیکن سرکار نے ہم گناہ گاروں کو شامل کر لیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیرا جو سلام ہو ہم پر، پوری امت کو شامل کر دیا، اور جو صالحین بنتے ہیں ان کو بالکل خصوصی طور سے وہ VVIPs میں کر دیا ان کو کہ اللہ تیرا سلام ہم پر اور جو تیرے صالحین بندے ہیں، یعنی سرکار نے وہاں جانے کے بعد بھی ہم کو نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، مدحت اس کی اپنی عادت کیجیے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کعبہ قوسین کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد فرمایا اتنا قریب ہوا ہمارا محبوب، وکانا کعبہ قوسین او ادنا، کہ مثل دو کمانوں کے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دائرہ ہوتا ہے، جب پرکاٹ سے آپ دائرہ گھماتے ہیں تو جب دائرہ آپ نے بنا دیا، آپ کو بتا سکتا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کی انتہا کہاں پہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی جو عرب کا صیغہ تھا، جب کہ دو سردار ملا کرتے تھے تو وہ ایک تیر کمان کو اپنے پر رکھ کے کھینچتے تھے، وہ کہتے تھے جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو تمہارا دوست وہ ہمارا دشمن۔ تو اللہ رب کریم نے وہی صیغہ استعمال کیا کہ اتنا قریب ہوا ہمارا محبوب کہ مثل دو کمانوں کے، کہ اللہ کی رحمت نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ تو اس درجے یعنی کہ کمال والے نبی ہیں ہماری، اور سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہیں، تو ہم کیوں نہ ان کا ذکر کریں، ان کی خوشیاں منائیں، اور جب خوشیاں منائیں گے ان کا ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہم پہ، اللہ کے انعامات کی بارش کیوں نہیں ہوگی؟ سرکار کا ہم ذکر کریں گے، سرکار کی خوشیاں منائیں گے، تو یعنی یہ ایک شارٹ کٹ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کہ تم نے اے غلامان مصطفیٰ تم نے میرے محبوب کی تعریف و توصیف کری ہے، تو اب تم نے تو اپنے حساب سے کری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر یہ وجہ رفعت کی بلندی آپ کے لیے خاص مخصوص کر دی ہے، یعنی آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ذکر کو بلند کر دیا کہ محبوب جس کو تم چاہو گے اس کا ذکر بلند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ذکر بلند کیا، آج دنیا کے کونے کونے میں مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام پڑھا جا رہا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ انہوں نے سرکار کا ذکر کیا، فرمایا محبوب جو تمہارے ذکر کو بلند کرے گا، ہم رفعت ذکر کی بلندی کے لیے تم جسے چاہو گے ہم اس کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور سرکار کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رسول کے راضی ہونے والے جو کام ہیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ناراضی کام ہیں ان سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کا میلاد مصطفیٰ بڑھ چڑھ کر منانے کی، اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محلوں میں چراغا کریں، اپنے گھر میں چراغا کریں، اپنے گھر میں چراغا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہے تو اللہ کے محبوب کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز سے سمجھا رہے تھے آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کس طرح اور کس خوشی اور کس توجہ کے ساتھ منانا چاہیے کہ ہم گھر میں صرف یہ نہیں کہ ہر 12 ربیع الاول کا جب مہینہ آئے تو گھر میں چراغا کریں اور کچھ شیرینی تقسیم کر دیں، کہیں فاتحہ دلا دیں یا میلاد کی محفل، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے تو یہ میلاد ہم منا رہے ہیں تو اس میلاد منانے کا حکم ہمیں ہمارے اللہ نے دیا ہے، حکم فرمایا ہے۔ وجہ میلاد ہے کیا؟ وجہ میلاد کیا ہے؟ تو ابھی ذکر کیا کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اور پیارے کیا لے کر آئے،
تو التحیات للہ والسلام علیکہ ایھا النبی، یہ باقاعدہ معراج کا مکالمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہوا تھا. جی. تو اس میں نقطہ کیا ہے حضرت؟ السلام علیکہ، السلام کسے کرا جاتا ہے؟ حاضر جو ہوتا ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے نا. اگر کوئی شخص موجود ہے سو رہا ہو اس کو سلام کرنا منع ہے، سلام کرنا منع نہیں ہے. کر سکتے. حاضر کو سلام کرتے ہیں، جو موجود ہو اس کو سلام کرتے ہیں، جو سن سکتا ہو تو سر اس کو کہنے سلام کا کر سکتے مقصد یہ ہے کہ جب کوئی سو رہا ہے، حالانکہ وہ جو موت ہے وہ صغرا ہے، کبرا ہیں. نہیں ہے. نیند کی حالت جو ہے سمجھے ایک قسم کی موت ہی ہے، ظاہر ہے موت ہے وہ صغرا ہے، اگر دوبارہ نہ کبرا اٹھے تو نہیں. وہ گیا. اچھا، یہاں تو سلام کو منع کر دیا گیا، اور ہمارے جو عزیز و اقربا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور تدفین کر کر ہم آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں قبرستان میں، تو سلام کا حکم دیا گیا. وہاں تو مردہ لیٹا ہوا ہے بظاہر، تو قبر کے اندر اگر آدمی کو مٹی ڈال دی اس کے اوپر اور کہنا سلام کرو ان کو. اب تو انہیں موت کبرا آ گئی. بتایا کہ یعنی حکم ہے یہ کہ لیکن اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ قبرستان جاؤ تو سلام سلام کرو. کرو. کیوں؟ سلام کا جواب وہ مردہ ہمیں دیتا ہے، اس کے سلام کا جواب ہم نہیں سنتے، ہمارا جواب تو آتا ہے، سلام وہ سنتا ہے. وہ سنتا ہے، جواب بھی جب آتا ہے. عام مردہ فرشتوں کی آوازیں سنتا ہے، سلام کے جواب دیتا ہے قبرستان آنے والوں کے، تو انبیاء کرام کی شان تو بہت یہ عرفہ تو والا ہے. عام مومن کے لیے یہ تو کہ وہ جب نماز ہم پڑھیں تو جب السلام علیکہ ایھا النبی ہم کہیں تو ہمارے جو دل عقیدہ ہونا وہ یہ ہے کہ جس ذات پر ہم سلام پڑھ رہے ہیں وہ ذات ہمارے سلام کو سن رہی ہے. اللہ کی عطا سے کیوں موجود ہیں وہ. کہ اگر یہ سلام نہ سنتے تو اللہ اور اللہ کا رسول کوئی کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتے جو بے فائدہ ہو. جو سن نہیں سکتا ہے تو سلام کر نہیں سکتے. ظاہر ہے فرمایا کہ السلام علیکم ایھا النبی، جب تک نہیں پڑھو گے نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کا اور ان کا کافی ساتھ بزرگان رہنے دین جو کا. ہے ان سے ہم نے سنا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھتے، یہاں سے کہنے جب تک سلام کا جواب نہیں آ رہا تھا ہم آگے نہیں بڑھتے. جو تو مرتبہ ان کا پھر یہ اللہ علماء رسول کو کی جانے ان کے والد ماجد کی خدمت میں رہنے کا اور ان کی سنگت کا نتیجہ ہے کہ کچھ یہ تحیات کہہ رہے تھے تو یہ ذہن میں آ گیا تو میں نے عرض کر دیا کہ تاکہ میرا بھی حصہ مل جائے آمد مصطفیٰ. اگر بندہ میں کچھ نماز میں بیان کرے. تحیات کی یہ ہے کہ معراج کا مکالمہ ہے اللہ رسول کے درمیان، تو کتنا یعنی اس کو مزہ آئے گا پھر پڑھنے میں، نماز میں لطف آئے گا اس کا کہ سبحان یہ اللہ. کہ میری تو معراج یہ ہے کہ میں خدا تک پہنچا، اور ایک غلامان مصطفیٰ تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نماز تک پہنچ جاؤ. سبحان اللہ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے سرکار نے فرمایا. تو آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ کیوں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو فرمایا کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوگا تو اللہ کے غضب کو، اللہ کی جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا ہوگا. تو فرمایا یہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اللہ کے غضب غصے میں کمی ہوگی. تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو یہی سمجھ کے پڑھ لو کہ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. تو یعنی اگر اس پر آپ غور کریں، سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ کہاں کہاں سرکار یعنی علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں کہ اب بھی بچ جا، اب بھی بچ جا. اور وہ لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور خالی اس کی حکمت کو سمجھ جائیں تھوڑی سی تو انشاءاللہ پھر کبھی نماز کو قضا نہیں کریں گے. اور نماز پڑھنے میں ایک مزہ آئے گا. ایک بزرگ سے کسی نے حضرت غالباً جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو تو لطف آتا ہے نماز میں؟ کہہ رہے ہاں میرے تو نماز میں بہت مزہ آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا. کہہ رہے حضرت ہمیں تو بالکل نہیں آتا، لیکن اللہ کو حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں. تو وہ یعنی حضرت یعنی سمنان کے بادشاہ اور اتنے بڑے ولی کامل آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی انکساری کا عالم دیکھیں، کہیں گے سبحان اللہ، یعنی آپ تو ہم سے بھی بڑے، یعنی کہ آپ کو مزہ نہیں آ رہا پھر بھی آپ اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. کہ بزرگوں نے فرمایا نا کہ بس حاضری لگنی چاہیے کہ مسجد میں آیا تھا، رجسٹر میں فرشتے لکھ لیں کہ مولا آیا تو تھا، آج غلط پڑھ رہا ہے کل صحیح بھی پڑھ لے گا. نماز کا یہ تو اعجاز ہے کہ انشاءاللہ وہ برائیوں سے، ساری چیزوں سے روک دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جن کے منکرات ہیں، جن کی جتنی فحش چیزیں ہیں نا، اگر نماز صحیح پڑھے گا. یہ والی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم نماز کو درست کر کے پڑھو، نماز تمہیں درست کر دے گی. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو بس ٹھنڈک ہے، اور ہماری معراج ہے ہی یہی، نماز تک پہنچ جائے. ہماری نماز کہ عرش سے ایک نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا
کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا۔ شاعر نے تو یوں لکھا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا۔ تو لوح و قلم بھی کیا چیز ہے؟ اللہ جانے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، نہ وہاں ہم تھے، نہ ہم وہاں تھے، اور نہ وہاں پر کسی کی رسائی تھی، وہاں خدا تھا اور خدا کا محبوب تھا۔ وہ کیا ہوا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، تو وہ جانے، ہر کسی کو بتائی بھی نہیں جاتی ہیں، وہ جانے اور اس کا محبوب جانے۔ بس ہمیں تو اتنا پتہ چل گیا جتنا ہمیں سرکار نے فرما دیا، بتا دیا۔ مجھے ایک آپ کی بات یاد آئی کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ معراج شریف میں گئے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، ساری باتیں تو میں نہیں پوچھ رہی، ظاہر ہے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، تو اس میں سے کچھ باتیں ایسی بتا دیں کہ وہ جو ہے ہمارے کام کیے ہوں۔ تو یہ گئیں صدیق اکبر کے پاس پہلے، اور کہنے لگی میں، سرکار نے کہا ہے کہ وہ معراج پہ گئے تھے، تو میں کیا پوچھوں؟ تو پھر صدیق اکبر نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ بات پوچھ کے آؤ۔ تو پھر جب عائشہ صدیقہ نے فرمایا سرکار کوئی ایک دو باتیں ایسی ہیں کہ جو جس میں ہمارا فائدہ ہو، ہمارے مطلب کی حکمت کی باتیں ہوں، وہ ایک دو باتیں کچھ ایسی بتا دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میں اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہوں، اور میں اس بات کو یعنی کہ بہت عمل میں بہت بڑا لیتا ہوں کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو جوڑے گا وہ اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایسی کوئی بات کر دیں کہ سامنے والا مسکرا جائے، خوش ہو جائے، تھوڑا خوش ہو جائے، اپنے غموں کو بھول جائے، غموں کو آپ تھوڑا سا ایسے کوئی خوش کر دیں یا کوئی ایسی مدد کر دیں اس کی، کچھ بھی، جس سے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں، شکستہ دلوں کو جو جوڑے گا اللہ کے یہاں یہ بہت پسندیدہ ہے، سرکار نے فرمایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اگلا پروگرام ہمارا جو آ رہا ہے وہ خاص 12ویں تاریخ کو آ رہا ہے، وہ تو جلوس والا دن ہوگا، جلوس والا ہے، بہت مصروفیت، اور ہم ہی نہیں سامعین اکرام بھی جو ہے بہت مصروف ہوں گے، کسی کے فاتحہ ہے، کسی کے محفل میلاد ہے، کسی کے نعت شریف ہو رہی ہوگی، ذکر و اذکار ہو رہا ہوگا، اور کچھ جلوس میں ہوں گے۔ تو پروگرام تو یہ تھا کہ اگلے خاص دن جو ہے وہ یہ ہم نے کلام پڑھنا تھا، تو اس کلام کو آج پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اگلا جو پروگرام اب اس کے جو 12 ربیع الاول کے بعد جو اتوار آئے گا اس میں ہم غالباً 19 تاریخ ہوگی، تو 19 تاریخ کو ہم اختیارات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو کیا کیا اختیارات عطا فرمائے، اس کے عنوان سے انشاءاللہ پروگرام کو ہم آراستہ کریں گے۔ آئیے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش سے ایک نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، یا رسول اللہ تیری معراج کے تجھ لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے کرم تک پہنچا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سر کا وقت تھا
मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से। क्या सदाई? मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। अब ये मुबारकबाद दी जा रही है और इसमें मुबारकबाद जो सुनने वाला है वो ऐसा शख्स है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है, आपका चचा है, और मरते दम तक वो काफिर ही रहा और कुफ्र पर ही उसका खात्मा हुआ। तो उसकी लोंडी ने जब उससे ये खबर दी कि मुबारक हो तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ है, तो खुशी में। अब देखें, जब हम उम्मत हैं सरकार की और सरकार की खुशी में, अल्लाह के महबूब की खुशी में जश्न मिलादत मनाए, नबी और रसूल समझकर अल्लाह के महबूब उसने अपने भतीजे की खुशी में उस लोंडी को उंगली के इशारे से आजाद कर दिया। जा मैंने तुझे आजाद किया। तो उसकी अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसकी वो नेकी थी, यानी मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की, मिलाद मुस्तफ़ा की नेकी, भतीजे की खुशी, नबी तो वो भी रायगा नहीं जाने दी। जहन्नम में आज भी पीर के दिन उसकी उंगली से एक रस भरा पानी निकलता। ये तो काफिर को यानी सवाब मिल रहा है ना, तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाने का। तो हम मोमिनों को कौन कौन सी जो नेमतें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला नहीं अता फरमाए। बस है यही कि मिलाद मनाएं, 11वीं मनाएं, सब कुछ मनाएं, दुआ करें या अल्लाह खात्मा हमारा ईमान पर हो जाए, खात्मा बिल खैर हो जाए, और इंशाअल्लाह इन महफिलों की बरकत से खात्मा हमारा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फज़ल करम से बिल खैर होगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में हमें अल्लाह ताला पहचान अता फरमाएगा। आमीन। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियां मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल
اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی ارے دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. حضرت صاحب آپ نے توجہ فرمائی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. یہ حوا مریم کون ہے جو خوشیاں منانے کے لیے آ گئی؟ کس کی خوشیاں منانے کے لیے آ گئی؟ ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو ایک بچہ دنیا میں تشریف لے کر آیا ہے، اس کی خوشیاں منانے کے لیے حوا مریم آ گئی. کہاں سے وہ بتائیں، اور کون کون تشریف لے آئے ہو؟ سرکار کی کیا عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو رفتیں بلندیاں عطا فرمائی تھیں، یہ انہی کا خاصہ ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کسی اپنے بندے کو، اب بندے انبیاء بھی ہیں، ظاہر ہے صحابہ بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، جب کسی اپنے بندے کو کوئی مرتبہ عطا فرماتا ہے نا تو اس کا جو شجرہ نسب ہے نا وہ بڑا پاکیزہ ہوتا ہے. بے شک. آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بندے جو ہیں سب سے جو بڑا مرتبہ ہے اپنے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وہ ہے انبیاء نبی. تو جتنے بھی نبی ہیں آپ دیکھیں گے نا ان کا شجرہ نسب دیکھیں گا پاکیزہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاکیزہ پشتوں سے اور پاکیزہ شکموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے. جو پاکیزہ مائیں ہوتی تھیں، پاکیزہ باپ ہوا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شکموں میں اور ان کی پشتوں میں اپنے مقرب بندوں کی ولادت کا شرف اللہ کے دوست ہی آتے تھے. پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اسوہ حسنہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کس طرح چلا کرتے تھے، کس طرح گفتگو کیا کرتے تھے، گفتگو کتنا شائستہ انداز میں کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہے. اس سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے وہ ذرا دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ وہ مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین کہا. تو اپنے جو غیر ہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں کوئی ایسی بات ہم نے ان میں دیکھی نہیں، کوئی عیب ہم نے اس میں دیکھا ہی نہیں. انہیں اپنے لوگوں پر بھروسہ نہیں تھا، اپنی امانت سرکار کے پاس رکھا کر اتنا ان کا اعتبار تھا. اور پھر ہماری جو مائی بہنیں ہیں وہ جو آئیڈیل اپناتی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو آئیڈیل بنائے نا، ان کی سیرت پر چلنے کی تو کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں شامل حال ہوں گی اور گھر میں کتنی برکتیں آئیں گی پھر آپ دیکھیں. بے شک بے شک. شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، یہ خدا کے رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے رسول اللہ ہی اللہ. کہو اللہ ہی اللہ، کہو اللہ ہی اللہ،
जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। उनका साया ज़मीं पर न पाया गया। ये साया ना होने में भी अल्लाह तबारक व तआला कितनी हिकमतें हैं। बेशुमार हिकमत है कि आदमी का साया होता है वो काला होता है। कैसा ही आदमी हो उसका साया, कोई भी शे हो, चाहे वो इंसान हो, हर चीज का साया काला होता है, उसमें ऐब पाया जाता है। और वो साया जमीन पर पड़ता है तो लोगों के उस पर पैर भी आते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का साया ही पैदा नहीं फरमाया, और नूर का साया होता भी नहीं, नूर का साया होता ही नहीं। साबित कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, है मेरा महबूब नूर है। उनका साया ज़मीं पर न पाया गया, नूर से नूर देखो जुदा ना हुआ। उनका साया ज़मीं पर न पाया गया, नूर से नूर देखो जुदा ना हुआ। हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है, क्या भला मेरे आका का अंदाज है। जिसने रुख पर मली वो शिफा पा गया। खाके तैबा तेरी दूर अल्लाह ही अल्लाह, खाके तैबा तेरी दूर अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत के इन अशार पर हम अपनी इस महफिल को इख्तिताम पजीर करते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये नाज शरीफ में शुरू करूँ और इसको इख्तिताम पजीर करें हमारे मुर्शिद करीम के फर्जंद असगर। बहुत ही प्यारी नात है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसमें चुनिंदा चुनिंदा जो अशार हैं कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, इस तरह पढ़ते हैं। और इसी के साथ हम दुआ करेंगे और सामने कराम से इंशाअल्लाह इजाज़त चाहेंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख गए अबरे रहमत, बरसता नहीं देख गए अबरे रहमत। हम बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हम बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही। अब किसका चर्चा रहेगा? चर्चा एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, ज्यादा से ज्यादा आप साल कर लेते हैं। और कुछ साल करने के बाद में वो भी भूल जाते हैं। पहले साल अब्बा की बहुत बड़ी फातिहा होती है बरसी की, उसके बाद सिमटना शुरू हो जाती है। और कुछ सालों के बाद में एक प्याले खीर पर फिरनी पर, अगर वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो कर लेते हैं फातिहा के भाई आज अब्बा की
فاتحہ ہے، مگر یہ کیسا محبوب ہے؟ رہیں گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں ہی دے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین پہ قدم رکھ کے چلنا۔ دیکھیں بارگاہ ادب ہے، اور اعلیٰ حضرت کیا ادب سکھا رہے ہیں کہ جب مدینہ پاک پہنچو تو اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ رکھو۔ یہاں بھی حکم ہے جب مسجد سے باہر نکلو تو اپنی چپلوں کو زور سے نہیں ڈالو، اس خیال سے کہ آج اس زمین پر تم اپنی چپلیں پٹخ رہے ہو، کل تمہیں اس کے نیچے جانا ہے۔ اگر اس نے تھوڑی سی تم سے محبت کر لی نا تو تمہاری ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے گی۔ یہ سوچ، یہ خیال سے اپنی چپلوں کو آہستہ سے رکھو۔ آج میں تجھ پر چپلیں آسانی سے آہستہ سے رکھ رہا ہوں، کل اللہ کے اسی میں جانا ہے، مجھے تیرے پاس ہی جانا ہے، کل محبت نہیں کر لینا۔ محبت میں بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر جو ہے دونوں طرف سے مردے کو بیچتی ہے، دباتی ہے، اور کافر کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی ہڈی ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، اور مومن کو ماں کی طرح دباتی ہے۔ آغوش مادر میں جیسے ماں شفقت سے لیتی ہے بچے کو، تو کتنا کرم نوازیاں ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچیں تو وہاں کیسا ادب ہونا چاہیے۔ دیکھا ہے وہاں پر جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں مسجد نبی کے باہر، تو آپ نے دیکھا حضرت کتنی چپلوں کی آوازیں پٹ 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 کر کے آوازیں آتی ہیں۔ یہ بے ادبی کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں آئیں تو آؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، آواز کے لیے آوازوں کو بھی پست رکھو۔ ہم آوازوں کے بجائے اپنی چپلوں کو وہاں پر زور سے پھینک رہے ہیں، شور شرابہ آواز سے بات کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی صحیح نہیں۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والا،
والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے حضرت تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر عجب کھانے آنے والے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے آنے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ. پروگرام شروع کرنے سے پہلے بالکل ہمت نہیں تھی کہ پروگرام ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. طبیعت کی وجہ سے ماشاء اللہ پروگرام میں بیٹھے تو پتہ بھی نہیں چلا اس پروگرام کی برکت کی وجہ سے. اور یہی حال ہمارے مرشد کریم کا ہوتا تھا. بہت تیز بخار ہے, جسم میں درد ہے. آج میں مختصر پروگرام کروں گا, آج میں بیان مختصر کروں گا. طبیعت صحیح نہیں ہوتی تھی اور جب بیان کرنے بیٹھتے تھے تو گزشتہ پروگرام سے پروگرام طویل ہو جائے. یہ پروگراموں کی برکت ہے اللہ تعالیٰ جن کے پروگرام ہے وہ کراتے ہیں, میری طاقت نہیں ہے. بے شک بے شک, پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک یوں ہی اپنے پیارے محبوب کے گیت گاتے رکھنے کی اور مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی جب سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں. گر فرشتے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا العالمین میں اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ ناز میں قبول منظور فرما. اقرباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا. سرکار کے وسیلہ جلیل اللہ سے تمام انبیاء کرام ملائکۃ المقربین سرکار کے والدین کریمین سرکار کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امہات المومنین اہل بیت اطہار حسنین کریمین تمام خلفائے راشدین تمام صحابہ تمام تابع تمام تبع تابعین تمام اولیاء کرام سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ چاروں سلاسل کو خدمت پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. ان سب کے وسیلے اور ذوفیت کا ثواب حضرت علامہ قاری محمد صاحب صدیقی صاحب کی روح پر انوار کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. ان کے درجات کو بلند فرما اور ہمارے جو مرحومین ہیں ہمارے جو ہماری ساتھ دعا میں شامل ہیں یا جو نہیں بھی ہیں اور جن کے مرحومین ہیں ان سب کو ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. ہمارے انور بھائی کے والد صاحب کی خدمت پیش کرتے ہیں.
قبول منظور فرما. آمین. مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ واجب عطا فرما. جو مصیبت عطا ان مسائل کو ختم فرما. جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. مولا کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. جو بے جا مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو مقدمات سے خلاصی عطا فرما. مولا کریم جو بچے اور بچی ہماری بغیر رشتوں کے بیٹھی ہوئی انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. مولا کریم ہمارے بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا, اپنے اساتذہ کا فرما بردار بنا, اپنے بزرگوں کو فرما بردار بنا, اور سب سے بڑھ کر اللہ اور رسول کا فرما بردار بنا. مولا کریم ہم سب کو مرتے دم تک ہماری اولادوں کو میلادی رکھنا. مولا سرکار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں اور محشر کے اندر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے ہوئے نعت مصطفیٰ کرتے ہوئے اٹھیں. مولا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اس میلاد شریف کے صدقے میں مولا کریم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق سرکار نے بچپن کیسے گزارا, ہماری ماؤں بہنوں کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے متعلق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما, برکتیں عطا فرما. اس محلے پر, ہمارے اس گھر پر اور ہمارے اس شہر کراچی پر اور ملک پاکستان پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرما. تمام آفات و بلیات سے, تمام سیلابوں سے اور تمام ناگہانی آفات سے, زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما. مولا کریم ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. مولا کریم ہمارے جو شارق بھائی ہیں اور ہمارے جانور بھائی ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرمائے اور ان کی تمام کمزوریوں کو دور فرمائے. اور مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ واجب عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں پانی کے بحران سے, بجلی کے بحران سے, مہنگائی کے بحران سے نجات عطا فرما. مولا کریم مکین گنبد خضرا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں ان کے ایمان کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم محشر کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما, عزت کی زندگی عطا فرما, عزت کی موت عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. کریم ہمارے جو تیرے محبوب کا ذکر کرنے والے ہیں, جو تیرے محبوب کی مدد سرائی کرتے ہیں, خواہ کسی بھی انداز میں ہو مولا ان کی قبروں کو روشن فرما. مولا کریم ہماری ظاہری و جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما. اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. مولا کریم والد گرامی نے جو یہ مشن شروع کیا تھا, اس کے رسول کی شمع جو روشن کری تھی, مولا کریم جو اس کو لے کر کے چل رہے ہیں, ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں, رزق میں برکتیں عطا فرما, ان کے کام میں آسانیاں عطا فرما اور انہیں دارین کی شہادتیں عطا فرما. وبعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہم بارک فی ھذا المکان, اللہم بارک لاصحاب ھذا المکان فی کل حین وآن بحرمت نبیک سید الانس والجان. کیوں کہیں یہ عطا ہو وہ عطا ہو, ہم کو وہ دو جس سے ہمیشہ ہمارے سارے گھر بھر کا بھلا ہو. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. آمین بجاہ سید نبی الامین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.